الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج دعا کے متعلق گفتگو ہوگی۔ دعا کا لغوی معنی ہے پکارنا اور مانگنا۔ شریعت کی اصطلاح میں اللہ ہی کو پکارنا اور اس سے مدد مانگنا دعا کہلاتا ہے۔ انسان کی فطرت میں جس طرح مانگنا شامل ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کی صفت کریمی میں دینا اور عطا شامل ہے۔ انسان مانگ کر خوشی محسوس کرتا ہے تو اللہ رب العزت دے کر خوش ہوتا ہے، جیسے قرآن عظیم الشان میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور کہا تمہارے رب نے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ وہ اللہ رب العزت خود مانگنے کی دعوت دے رہے ہیں اور دینے کا وعدہ بھی فرما رہے ہیں۔ دعا کے خصوصیات و آداب۔ دعا کرنے والے پر اللہ رب العزت کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ دعا کرنے والا اللہ رب العزت کا فرمان بردار اور اطاعت گزار بندہ شمار ہوتا ہے۔ دعا اللہ کا پسندیدہ اور محبوب عمل ہے۔ دعا حصول خیر اور دفع شر کا بہترین ذریعہ ہے۔ دعا مانگنے والے کو زندگی میں اس کا پھل اور آخرت میں اس کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ دعا آفات، بلیات سے بچاؤ، حوادثات و مصائب سے بچنے کا محفوظ اور مامون طریقہ ہے۔ دشمن کی سازشوں کو دور اور ان کی تدبیروں کو برباد کرتی ہے۔ دعا رنج و غم کو دور کرتی ہے، مشکلات میں آسانی اور قضاء حاجت کا آسان ذریعہ ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار اور اس کے لیے ڈال ہے۔ دعا خزانہ الہی کی کنجی اور رحمت خداوندی کا وسیلہ ہے۔ دعا مغفرت کا ذریعہ اور توبہ کی قبولیت کا دروازہ ہے۔ دعا ہر مرض کی دوا اور درد کا درمان ہے۔ آداب: لہجے میں لجاجت، دل میں خشوع، آواز میں پستی اور ہیئت میں انکساری اور عاجزی، الفاظ میں عجز ہو۔ موت کی دعا نہ مانگیے اور ایسی چیز بھی نہ مانگے جو عقلاً اور عادتاً ممکن نہ ہو۔ جو چیزیں شرعاً ممنوع ہے ان کی طلب اور تمنا بھی نہ کرے۔ اگر ممکن ہو تو تنہائی میں چھپ کر دعا مانگے، قبلہ رو ہو کر دعا کرے۔ آواز میں اعتدال ہو، نہ زور سے نہ زیادہ آہستہ سے۔ دعا میں بتکلف، مکافہ اور مسجع الفاظ کے استعمال کم ہو۔ دعا دونوں ہاتھوں میں فاصلہ رکھے، ہاتھوں کو آستین اور چادر وغیرہ سے باہر نکالے۔ دونوں ہاتھوں میں فاصلہ رکھے۔ اللہ کی شان کریمی پر نگاہ رکھتے ہوئے قبولیت کا یقین ہو۔ عافیت اور خوشحالی کے زمانے میں بھی دعا کا زیادہ اہتمام کرے۔ عافیت کی دعا مانگے، رزق حلال کا اہتمام کرے۔ دعا الحاح و زاری کے ساتھ ہو، الفاظ 3 مرتبہ دہرائے۔ دعا میں اپنی حاجت اور ضرورت مانگنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی العالی الوہاب، سبحان ربی العالی الوہاب کے الفاظ سے دعا شروع فرماتے تھے۔ امین کہہ کر دعا کو ختم کرے۔
آخر میں اپنے ہاتھ اس تصور سے چہرے پر پہرے کہ پہلے ہوئے ہاتھ خالی واپس نہیں ہو رہے۔ دعا کی مقبولیت میں بنیادی دخل تو اللہ رب العزت کے ساتھ دعا کرنے والے کے تعلق اور اندرونی کیفیت ہے، مگر اس کے علاوہ کچھ خاص احوال اور اوقات بھی ایسے ہیں جن میں اللہ رب العزت کی رحمت خاصہ نازل ہو کر قبولیت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ راہ ماہ رمضان المبارک ہو، عرفہ کا دن ہو، جمعے کا دن ہو، ان اوقات میں دعا، ان مقامات میں دعا، ان زمانے میں ان اوقات میں دعا زیادہ جلدی قبول ہوتی ہے۔ امام خطبہ پڑھتے وقت دل ہی دل میں دعا کرنا، رمضان المبارک میں افطار کے وقت، رات کے آخری حصے میں نماز فجر سے طلوع شمس تک یہی اوقات، ختم قرآن کے وقت، اذان اور تکبیر کے درمیان، یا بارش برستے ہوئے ایسے جنگل و بیاباں میں جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہو، سفر اور بیماری کی حالت میں، اور اگر مقامات اجابت مثلاً مساجد ثلاثہ، طواف ملتزم وغیرہ یہ حاضری میسر ہو جائے تو وہاں پر بھی دعا کی قبولیت کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر حال میں اور ہر چیز اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔